اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، قرآن مجید کا دوسرا جز سیقول ہے۔ آئیے اس پورے جز میں جو مضامین آئے ہیں اس پر ایک دائرہ نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا رکوع تحویل قبلہ کے حکم سے متعلق ہے۔ مدینہ جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اس رکوع میں جو حکم آیا ہے اس کے مطابق قبلہ بدل کر کعبۃ اللہ کا رخ کر کے نماز پڑھنے لگے، اور اسی کے ساتھ یہ بات بیان کر دی گئی کہ اب ساری دنیا میں سب سے بہترین امت تم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو امت وسط کی حیثیت سے کھڑا کیا ہے تاکہ تم لوگوں پر حق کی گواہی دے سکو۔ اس کے بعد دوسرے رکوع میں یہ بتایا گیا کہ یہ کام کرنے کے لیے، منصب امامت کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ جب تک اسے یاد رکھیں گے تب تک ایمان کی تازگی رہے گی، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ مزید عنایات فرمائے گا۔ یہ بھی 6% ہے، پہلا رکوع بھی اس پارے کا 6% ہے۔ اس کے بعد تیسرے رکوع میں بیان کیا گیا کہ منصب امامت یا شہادت حق کی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے اس راستے میں مشکلات آئیں گی، ان سب کو انگیز کرنا اسی وقت ممکن ہے جب اللہ سے وابستگی مضبوط ہو۔ اس لیے رکوع نمبر 4 میں بتایا گیا کہ مومنین اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، اس لیے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی چیز کی قربانی دینے میں کوئی دریغ وہ نہیں کرتے۔ رکوع نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال و حرام کے متعلق گفتگو کی، جائز و ناجائز غذاؤں کا تذکرہ کیا، اور یہ بتایا کہ یہ ساری باتیں شریعت کی اس سے پہلے کی کتابوں میں بھی نازل کی گئی تھی، لیکن اسے یہود نے، بنی اسرائیل نے چھپایا۔ حق کو چھپانا ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 6 میں ایک بہت ہی انقلابی مضمون آیا ہے، وہ ہے رائٹیسنس کا ریولیوشنری آئیڈیا۔ یعنی یہ ہے کہ نیکی کیا ہے، بر کیا ہے۔ اس کے بارے میں عام تصور یہی ہے کہ کچھ ڈاگماز ہوتے ہیں اور کچھ کسٹمز ہوتے ہیں، کچھ ظاہری روپ دھار لیتے ہیں، لوگ اسی کو نیکی سمجھتے ہیں۔ قرآن نے بتایا کہ نہیں، نیکی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر، فرشتوں پر، ان سب ایمان کے بعد بندوں کا حق ادا کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی خیر خواہی کرنا، ان پر مال خرچ کرنا، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، مجبوروں، مسافر نوازی میں تمہاری رقم خرچ ہونی چاہیے۔ عہد کریں تو پورا کریں، ایفائے عہد، یہ بھی خیر ہے، یہ بھی بر ہے، اور صبر کرنا، موقف پہ جمے رہنا۔ اس کے بعد تذکرہ آیا نماز کا اہتمام کرنا، زکوٰۃ دینا۔ یہ ایک ریولیوشنری آئیڈیا اس پارے، اس رکوع کے شروعات میں بیان کیا گیا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 6 کے آدھا سے لے کر 9 تک، اور پھر رکوع نمبر 11 سے لے کر رکوع نمبر 15 تک، یعنی مکمل 27 شرعی قوانین بیان کیے گئے۔ یہ آخری امت ہے، اس آخری امت کو امامت کے منصب پر کھڑا کرنے کے بعد ان کے سامنے شریعت دی گئی، اور شریعت کی تفصیلات الگ الگ صورتوں میں الگ الگ موضوعات کے تحت آتی ہیں۔ یہاں شریعت کے قوانین آئے ہیں قصاص سے متعلق، یعنی کسی نے کسی کو ناحق قتل کر دیا تو قاتل کو سزا دی جائے گی اور اسے قتل کیا جائے گا۔ میراث کی تقسیم کی تفصیلات نہیں آئی تھی تو اس میں وصیت کا حکم آیا، روزہ رکھنے کی شریعت کے قوانین آئے، اور روزے کے زمانے میں بیویوں سے ملاقات کا حکم کیا ہے، اعتکاف کیسے کیا جاتا ہے، دعاؤں کی کیا اہمیت ہے، ان کا تذکرہ آیا۔ پھر حکام کے پاس رشوت دے کر دوسروں کے حقوق نہیں مارنا چاہیے، اس کا تذکرہ آیا۔ چاند کے بڑھنے اور گھٹنے کا ذکر آیا، حج کا اور حرام مہینوں کا تذکرہ آیا، حج کی تفصیلات آئی ہیں۔ پھر اس کے بعد شادی بیاہ سے متعلق بہت سے قوانین، اور میاں بیوی کے درمیان انبن ہو جائے تو طلاق اور خلا
اس کے مسائل بیان کیے گئے، اور اس بیچ بچے اگر ہوں تو ان بچوں کی کفالت کیسے ہوگی، دودھ کون پلائے گی، اور اس کے متعلق کیا احکام ہوں گے۔ شریعت کے احکام 27 شریعت کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ یہ تقریباً 53% اس پارے کا مضمون لیتا ہے۔ اس کے بعد آخر میں رکن نمبر 16 اور 17 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بتایا کہ جب تم منصب امامت پر فائز کیے گئے ہو تو تمہارا کمٹمنٹ بھی پکا ہونا چاہیے۔ اس کمٹمنٹ سے متعلق بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ ہے پارہ بیک نظر۔ اب اس کے بعد ہم کی لیسنز کے تحت 2 لیسنز آج لیں گے۔ اہم قرآنی نکات، اہم قرآنی اسباق کے تحت 2 مزید قرآنی سبق ہم لیں گے۔ پہلا سبق ہے تقوی سے متعلق، دوسرا سبق ہے امت کے کمٹمنٹ سے متعلق۔ جہاں تک تقوی کی بات ہے، سورہ بقرہ، جسے سورہ تقوی بھی کہا جا سکتا ہے، اس میں تقوی کے گوناگون پہلو، ہمجد پہلو بیان کیے گئے ہیں۔ تقوی کا جو وسیع مفہوم قرآن دیتا ہے، اسلام دیتا ہے، اسے سمجھنے کے لیے اس سورت کا بغور مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور بالخصوص اس پارے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مرتبہ تقوی کا لفظ استعمال کیا۔ اس پر ہم ذرا تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں، آئیڈیا آف تقوی یا کنسپٹ آف تقوی پر۔ تقوی کے 4 بڑے مفہوم ہیں۔ نمبر 1 ہے فیئر آف اللہ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ دوسرا ہے کانشیسنس آف لیمٹس، حدود کے بارے میں شعور کا ہونا۔ نمبر 3 سیلف گارڈنگ، اپنے آپ کو بچانا۔ اور نمبر 4 گڈ کانڈکٹ، بہتر اخلاق، اچھا برتاؤ۔ تقوی کے تحت یہ 4 مفہوم اسی پارے کے مضامین میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جہاں تک پہلی بات ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر، یہ اس طرح کا ڈر نہیں ہے جس طرح سے انسان بعض ڈراؤنی چیزوں کو یا بعض ایسی چیزوں کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے جس سے انسان جان کھو دینے کا خدشہ ہوتا ہے، جیسے شیر کو دیکھ کر، ہاتھی کو دیکھ کر، یا اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر جو خوف ہوتا ہے ان معنوں میں نہیں ہے، بلکہ خوف اور ڈر ان معنوں میں جس طرح سے ایک بچہ اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، ماں باپ اسے کھلاتے پلاتے ہیں، ہر نعمت اسے عطا کرتے ہیں، ہر لحاظ سے اسے پالتے اور پوستے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ماں باپ کچھ ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں، کچھ گھر کے قوانین ہوتے ہیں، کچھ ڈوز ہوتے ہیں، کچھ ڈونٹس ہوتے ہیں۔ بچہ ان کا احترام کرتا ہے، ڈوز کرتا ہے، ڈونٹس سے بچتا ہے۔ وہ جو ڈرتا ہے، وہ ڈر ان معنوں میں ہے کہ ماں باپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اسے یہ ڈر لگا ہے کہ کہیں میرے ماں باپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے میرے ماں باپ خفا ہو جائیں۔ یہ جو ڈر ہے، وہ ناراض نہ ہو جائیں، وہ خفا نہ ہو جائیں، وہ بگڑ نہ جائیں، اس لیے ان کی محبت میں ان کے دیے ہوئے قوانین کا احترام کرتا ہے۔ یہ اصل میں تقوی اسی طرح ہے، اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت کے نتیجے میں۔ اسی لیے اس پارے کی شروعات ہی میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں مومنین۔ یہ دراصل انسانی میچیورٹی کی علامت ہے۔ جب انسان میچیور ہو جاتا ہے تو عقل سے، جذبات سے، اپنی اداؤں اور اپنی گفتگو اور اپنے مزاج اور اپنے کردار میں جب پختگی کو پہنچتا ہے تو اسی کا نام تقوی ہے۔ جہاں وہ بہت ہی میچیورڈ بیہیویئر کرتا ہے، جہاں وہ پختہ گفتگو کرتا ہے، جہاں وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو اس کے رب کو ناراض کرنے والا ہو، یہ ہے فیئر آف اللہ۔ دوسرا مفہوم ہے، وہ ہے کانشیسنس آف لیمٹس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے زندگی میں بہت سے قوانین دیے ہیں، حدود اربع دیے ہیں، انہی چوکھٹے کے اندر زندگی بسر کرنی ہے۔ حلال غذائیں کیا ہیں، حرام کھانے کیا ہیں، اس کا تذکرہ آیا قرآن میں۔ کس سے شادی ہو سکتی ہے، کس سے شادی نہیں ہو سکتی، اس کا تذکرہ آیا۔ کیا چیزیں ہیں جو ممنوع ہیں، شراب ہے، جوا ہے، زنا ہے، قتل ہے، یہ سب ممنوع چیزیں ہیں۔ پھر اسی طرح سے عبادتوں میں کیا کرنا چاہیے اور کیا چیزیں نہیں کرنی چاہیے، معاشرت میں بیوی کے ساتھ برتاؤ کیسے ہو، بچوں کے ساتھ برتاؤ کیسے ہو، اور کیا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، میراث کی تقسیم کیسے ہونی چاہیے، یہ سارے حدود اربع ہیں جو بتائے گئے ہیں۔ ان کا شعور ہونا اور ایک مومن کی زندگی اسی چوکٹے کے اندر ہونا چاہیے، انہی باؤنڈریز کے اندر ہونا چاہیے، اور اس طرح سے زندگی بسر کرنے کا نام تقوی ہے۔
نمبر 3 تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ سیلف گارڈنگ، اپنے آپ کو بچانا، خدا کی ناراضگی سے بچانا اور خدا کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کے نتیجے میں خدا ناراض ہو، اور جب وہ پکڑتا ہے تو اس دنیا میں بھی پکڑتا ہے اور آخرت میں بھی پکڑتا ہے۔ آخرت میں پکڑنے کے بارے میں تو آیتیں بے شمار آتی ہیں۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر اور لکڑی ہوں گے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اپنے آپ کو بچاؤ اس آگ سے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی کے کام نہیں آئے گا۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ پکڑے گا، یہ ڈر ہونا، اور اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بندوں کو پکڑتا ہے جب وہ حد پار کر جاتے ہیں، جب وہ ظلم کے انتہا کر دیتے ہیں، جب انسانوں کے حقوق مارنے لگتے ہیں۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، قرآن نے کہا کہ ڈرو اس آفت سے جس کی شامت جب آتی ہے، جس کی پکڑ جب آتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے، تو صرف ان لوگوں تک یہ عذاب محدود نہیں رہتا جنہوں نے ظلم کیا، بلکہ ظلم کے نظام میں جو لوگ آرام کی زندگی بسر کرتے رہے، بے پرواہ تھے، کبھی انہوں نے ظالموں کے ہاتھ کو روکنے کی فکر تک نہیں کی، دنیا میں حق کا پیغام پہنچا سکیں اس کی انہیں تمنا تک نہیں تھی، ایسے لوگ جو ظلم کو، بربریت کو، ناانصافیوں کو ہوتے ہوئے دیکھ کر خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ اس عذاب میں ان کو بھی پکڑتا ہے۔ ڈرو اس پکڑ سے، وہاں تقویٰ کا لفظ استعمال ہوا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ گڈ کانڈکٹ، اچھا برتاؤ، اچھا کردار، اس کے لیے بھی لفظ تقویٰ آیا ہے۔ قرآن میں بار بار جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ متقیوں کے لیے جنت ہے، ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا، وہاں متقین کہا گیا۔ اسی طرح قرآن میں اور جگہ جنت میں جانے والوں کا ذکر آئے گا تو وہاں مومنین اور مسلمین سے زیادہ لفظ متقین کا لفظ استعمال ہوگا، اس لیے کہ مومن اور مسلمان کا جو مینیفیسٹیشن ہے، جو اس کا عملی اظہار ہے، وہ اس کا تقویٰ ہے، اس کا برتاؤ ہے، اس کی زبان کے لیمٹس، اس کی آنکھوں کے لیمٹس، اس کے برتاؤ کے لیمٹس، لمٹ کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو بچا کر جو زندگی بسر کرتا ہے، اس لیے تمام اچھی خوبیوں کا جامع نام تقویٰ ہے۔ قرآن میں یہ 4 مفہوم بیان کیے گئے ہیں، آپ اسے تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس صورت کے اندر آپ دیکھیے اسکرین پر لفظ تقویٰ 23 مرتبہ آیا ہے اسی جز کے اندر۔ مثال کے طور پر کچھ آیت نمبر دیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 177 میں کہا گیا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ متقی کون ہوتے ہیں؟ جو صبر کرتے ہیں، تکلیف میں، جنگوں میں اور مصیبت کے وقت، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے وعدے میں سچے ہیں، اور یہی متقی لوگ ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ قصاص کے سلسلے میں جو حدود مقرر کیے گئے ہیں ان کا احترام کرنا یہ تقویٰ ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، یہ جو وصیت مرتے وقت کرنے کا قانون آیا ہے، وہاں کہا گیا حقاً علی المتقین، ان قوانین کا، ان حدود کا، ان لیمٹس کا احترام کرنا یہ تقویٰ ہے۔ روزے کے بارے میں کہا گیا لعلکم تتقون، کہا گیا کہ حج کے لیے نکلتے ہیں تو اس میں تقویٰ کیا ہے اور تقویٰ کا غلط تصور کیا ہے۔ کسی کام سے حج کے لیے نکل جانے کے بعد کسی کام سے واپس لوٹ کر آتے تو لوگ پیچھے کے دروازے سے داخل ہوتے، یہ سب تقویٰ نہیں ہے۔ اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو حج کے ہر امور میں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، یعنی حاجیوں کے ساتھ ہے، نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے، اس کے لیے لفظ متقی استعمال ہوا۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، حج کے لیے جب نکلو تو سب سے بہترین توشہ تو اخلاق کا ہے، برتاؤ کا ہے۔ حج میں تو مشکلیں آتی ہیں، اور جو ساتھی ہوتے ہیں مسافر، ان کے ساتھ آدمی چڑچڑا جاتا ہے، جھگڑا کرنے پر اتر آتا ہے، جگہ کے لیے اور کھانے پانی کے لیے اور سفر میں آرام کے لیے نہیں، زیادہ تقویٰ لے جاؤ، یعنی تقویٰ کا توشہ لے جاؤ، برتاؤ اچھا کرو، اچھے مومن کی طرح زندگی بسر کرو۔ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح تقویٰ کا لفظ عبادتوں کے معاملے میں، حج کے معاملے میں وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور متعلقہ عورت کو جب بھیجا جائے تو معروف کے مطابق متاع، ساز و سامان دے کر بھیجا کرو، یہ متقی لوگوں کا شعار ہے۔ تنگ دل نہ بنو، چھوٹے دل کے نہ بنو،
بڑھ کے فراخ دلی کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ حق ادا کرو۔ یہ تقویٰ سے متعلق کچھ باتیں تھیں۔ حضرات، تقویٰ کے بارے میں ایک بات، جو پہلا مفہوم جو میں نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر کے سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ نفسیات میں 4 قسم کے ڈر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے لیجیٹیمیٹ فیئر، جو انسان کے اپنے جان کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تاثر ہماری ذات کے اندر رکھا ہے۔ یعنی یہ جیسے میں نے بتایا کہ شیر کو دیکھ کر، ہاتھی کو دیکھ کر یا اندھیرے کو دیکھ کر، سانپ اور بچھو کو دیکھ کر انسان ڈر جائے، یہ ڈرنا لیجیٹیمیٹ ہے، یہ بجا خوف ہے۔ اسی سے انسان اپنا تحفظ کرے گا، تحفظ کا سامان کرے گا، روشنی ساتھ میں لے کر جائے گا، ڈنڈا یا کوئی اور چیز لے کر جائے گا تاکہ اس طرح کے جانوروں سے تحفظ ہو سکے۔ یہ لیجیٹیمیٹ فیئر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو فیئر ہے وہ لیجیٹیمیٹ ان معنوں میں نہیں ہے، جس طرح سے میں نے بتایا کہ تحفظ ذات کے لیے انسان بعض موذی چیزوں سے ڈرتا ہے، یہ نہیں ہے۔ دوسرا ہے irrational فیئر، انسان بعض مرتبہ غیر منطقی خوف کا شکار ہوتا ہے، غیر واجبی خوف کا شکار ہوتا ہے، جیسے چھپکلی کو دیکھ کر ڈر جانا، جیسے بلندی کو دیکھ کر ڈر جانا، جیسے ہوائی جہاز میں بیٹھنے اور اڑنے سے ڈر کھانا۔ یہ سارے irrational فیئر ہیں، اس سے کہ دنیا میں سب لوگ اڑتے رہتے ہیں، آپ ہی کو ڈر کیوں ہوتا ہے؟ دنیا میں چھپکلیاں بہت سی پائی جاتی ہیں اور لوگ دیکھتے اور گزر جاتے ہیں، آپ ہی کو دیکھ کر طبیعت کے اندر جو بے قراری ہوتی ہے، this is an irrational fear، غیر واجبی خوف ہے۔ تیسرا خوف ہے فیئر آف پرفارمنس، یعنی یہ ہے کہ جب آدمی کوئی کام کرتا ہے تو پرفارم اچھے سے اچھا کرے، اس کے لیے وہ ڈرتا ہے کہ کہیں میں فیل نہ ہو جاؤں۔ ایک کھلاڑی اس بات سے ڈرتا ہے کہ میں کہیں کل گیم خراب نہ کر دوں، میری وجہ سے ٹیم کو نقصان نہ ہو جائے، اس لیے وہ رات میں بھی پلاننگ کرتا ہے، رات میں بھی جو ہے اپوزٹ جو ٹیم ہے ان کے جو داؤ پیچ ہوتے ہیں ان سب کو ویڈیو لگا کر دیکھتا ہے، صبح صبح نیٹ پریکٹس کے لیے اترتا ہے، اور اگر طبیعت میں کوئی بے قراری ہو، ہاتھ اور پیر میں یا کہیں بھی چوٹ ہے یا موچ ہے تو ڈاکٹر کو دکھاتا ہے، فزیو تھراپسٹ کو دکھاتا ہے، ٹھیک ٹھاک کرتا ہے۔ یہ سارا کام اس ڈر سے کرتا ہے کہ کہیں میرے پرفارمنس خراب نہ ہو جائے۔ پرفارمنس کو بیٹر کرنے کے لیے جو ڈر ہوتا ہے، ایک طالب علم اچھے نمبرات لانے کے لیے محنت کرتا ہے، اسے یہ ڈر ہے کہ کہیں میرا نام خراب نہ ہو جائے، میں تو کلاس میں بہت اچھا طالب علم مانا جاتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ نمبر نیچے آ جائیں، کم ہو جائے۔ یہی ڈر ہے جس کے نتیجے میں وہ بہت اچھا سے اچھا پرفارم کرتا ہے۔ ایک سپیکر ہے، مقرر ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ آڈینس میں سائنٹسٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کے درمیان جب گفتگو کرنی ہے تو مدلل گفتگو کرنی ہے، علم پر مبنی باتیں کرنی ہے، محنت کرتا ہے، مواد کو تلاش کرتا ہے، ریفرنسز کو تلاش کرتا ہے۔ یہ فیئر آف پرفارمنس ہے، اور تقویٰ اسی کا ایک حصہ ہے، اسی زمرے میں شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اور شریعت کے جو قوانین دیے ہیں وہاں بیٹر پرفارم کرنے کے لیے فیئر آف پرفارمنس ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک اور فیئر ہے، اور وہ ہے فیئر آف اناسکیپبل، یعنی موت کا ڈر۔ قرآن اور اسلام کی تعلیم ہے کہ موت کا ڈر نہیں، موت کے بعد کی زندگی کا ڈر ہونا چاہیے، موت کے بعد کی تیاری ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ موت کا نام لے کر تھرا جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، مرنا نہیں چاہتے۔ قرآن نے یہود سے کہا بھی کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہو اور پیارے ہو، ان سے کہو کہ موت کی تمنا کرو، خدا سے ملاقات ہوگی، لیکن وہ موت سے ڈرتے تھے، گھبراتے تھے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ تو دنیا پر مر مٹنے والے ہیں، مشرکوں سے زیادہ دنیا سے محبت کرنے والے ہیں۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں سے ایک ایک بندہ چاہتا ہے کہ ہزار برس کی زندگی ملے۔ یہ موت سے ڈرتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے موت سے نہیں ڈرنا ہے، موت کے بعد کی زندگی سے ڈرنا ہے کہ کہیں وہاں فیل نہ ہو جائیں۔ اس کے لیے پرفارمنس کو بیٹر کرنا ہے۔ تقویٰ کو ان معنوں میں بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ ایکشن پلان یہ ہے کہ آج آپ پین اور پیپر لے کر بیٹھیں اور اپنا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کہاں کہاں کمی واقع ہو رہی ہے تقویٰ کے لحاظ سے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جو غلطیاں ہو گئیں ان پر استغفار کرتے رہیں۔ نمبر 3 یہ ہے کہ جو بڑی غلطیاں ہو گئیں جو اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے، وہاں آپ توبہ کریں، زندگی کو پلٹ کر لائیں، استغفار اور توبہ کا التزام کرنا۔ نمبر 3، جن کے ساتھ ہماری غلطیاں ہو گئیں ان سے اپولوجائز کرنا، ان سے معافی مانگنا کہ بھائی صاحب میں نے آپ سے جو گفتگو کی اس میں تلخی ہو گئی، میں نے آپ کا حق ادا نہیں کیا، جو کچھ ہے اس کے لیے معافی مانگنا چاہیے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بنائے۔ یہ 4 ٹیک اویز ہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے موضوع پر، وہ یہ ہے کہ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن،
نفسانی خواہشات پر قابو پانا، یہ آج کا لیسن نمبر 2 ہے، رمضان کا لیسن نمبر 4 ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ بنی اسرائیل کی زندگی کا ایک واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے آخر 2 رکوع میں بیان کیا۔ اختصار سے سمجھ لیجئے کہ فلسطین میں وہ گئے تھے کسی زمانے میں، پھر وہاں سے نکال دیے گئے اور بے خانمہ زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کے درمیان ایک نبی موجود تھے، ان سے جا کر لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں گھر سے نکال دیا گیا، ہمیں جہاد کا حکم ملنا چاہیے، ہم فائٹ کرنا چاہتے ہیں ظالموں کے ساتھ۔ جب یہ نبی کے سامنے جا کر انہوں نے کہا تو نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے وحی کا انتظار کرتے ہیں۔ اب یہ کون نبی تھے؟ یوشع بن نون کا نام لیا، حضرت الیسع کا نام لیا، مختلف مفسرین نے الگ الگ نام بیان کیے ہیں۔ میں آپ کو ایک نمبر رف آئیڈیا دیتا ہوں، نمبر کی ویلیڈیٹی پر مت جائیے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت 10 لاکھ کی آبادی تھی اور ان لوگوں نے مطالبہ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں جہاد کا حکم دے۔ 10 لاکھ لوگوں میں سے جب جہاد کا حکم آ گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے جہاد کرنے کا، جاؤ اور جو غاصب قوم ہیں ان سے لڑو اور اپنی زمین واپس لو، تو جن لوگوں نے بلند بانگ دعوے کیے تھے، مطالبے کیے تھے، ان کا پتا پانی ہو گیا، وہ غائب ہو گئے۔ ان میں سے صرف 2 یا 3 لاکھ لوگ جمع ہو گئے۔ اب یہ ہے کہ اس کے لیے ایک بادشاہ کا تقرر ہونا ضروری تھا، ایک کمانڈر ان چیف کا تقرر ہونا ضروری تھا۔ تو نبی نے ایک شخص جس کا نام طالوت ہے اسے کمانڈر ان چیف بنا دیا۔ پہلا ٹیسٹ تو جہاد کا حکم آیا، اس ٹیسٹ میں 70% لوگ فیل ہو گئے۔ اس کے بعد یہ ٹیسٹ آف سنسیئرٹی تھا، کتنے سنسیئر ہیں لوگ اپنے دعوے میں۔ اب دوسرا ٹیسٹ یہ ہے کہ جب ان کا نمائندہ مقرر کر دیا گیا تو ان میں سے ایک بڑی تعداد نے کہا طالوت کو ہم اپنا ذمہ دار مانیں گے، نہیں مان سکتے، نکل گئے وہ، اور صرف 80,000 لوگ رہ گئے۔ 80,000 لوگوں کا لشکر تیار ہوا۔ باقی سب لوگوں نے کہا نہیں، ہم طالوت کو اپنا لیڈر نہیں مانتے، ہم تو بڑے لوگوں میں سے چاہتے تھے، ہم بڑے خاندان کے لوگوں میں سے، بڑے چوغادی ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ معمولی آدمی، ہم اس کو اپنا لیڈر نہیں مانتے۔ یہ ٹیسٹ آف الیجینس تھا، وفاداری کا ٹیسٹ تھا۔ کتنے تم وفادار ہو اپنے امیر کے سلسلے میں، اپنے کام کے سلسلے میں کتنے سنسیئر ہو، اپنے امیر کی اطاعت میں کتنے وفادار ہو۔ یہ دوسرا ٹیسٹ، فیل ہو گئے بہت سے لوگ۔ اب 80,000 کا لشکر جب چلا تو طالوت نے حکم دیا کہ جس نہر سے ہم پار کریں گے اس نہر میں 1 چلو بھر پانی تو پی سکتے ہو، لیکن آج کوئی سیر ہو کر پانی نہیں پیے گا۔ یہ یاد رکھیے خواتین و حضرات، بہت مشکل ٹیسٹ ہے۔ دن بھر روزے میں آپ رہتے ہیں اور پانی نہیں پیتے تو کوئی زیادہ تکلیف نہیں ہوتی، بغیر پانی کے رہ سکتے ہیں، لیکن پانی پینے کا جب وقت آ جائے اور کہا جائے کہ صرف 1 چلو 1 گھونٹ پانی پی سکتے ہیں، 1 گلاس پانی نہیں پی سکتے، یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ یہ ٹیسٹ ہے ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کا۔ نفس جس چیز کا مطالبہ کرتا ہے اس پر روک لگانے کی صلاحیت تمہارے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن، جب آپ گریٹیفائی ہونا چاہتے ہیں، نفس جس چیز کی تمنا کرتا ہے اس تمنا کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں یا اس کو روک سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے، بہت بڑا امتحان ہے۔ تو جب طالوت نے کہا تو ان میں سے بھی کافی بڑی تعداد میں 80,000 لوگوں میں سے صرف 4,000 لوگ باقی رہ گئے، باقی سب نکل گئے۔ 4,000 لوگوں کو میدان میں لے کر طالوت جب گئے اور جالوت اور اس کی قوم کا مقابلہ تھا اور دیکھا کہ بھائی وہ ہتھیار سے لیس ہیں اور بہت ہی ویل ڈسپلن، ویل آرگنائزڈ اور قوی الجثہ لوگ ہیں، اور ان کا جو کمانڈر ان چیف تھا جالوت، وہ تو قوی ہیکل انسان تھا، اسے دیکھ کر لوگوں کا پتا پانی ہو گیا، لوگ گھبرا گئے، لوگ پریشان ہو گئے۔ اور جس دن صبح میں لڑائی ہونی تھی اس دن 4,000 میں سے صرف 313 لوگ باقی رہ گئے۔ یہ ٹیسٹ آف کمٹمنٹ ہے، جان نثاری، فداکاری، خدا کے راستے میں اپنا سب کچھ لگا دینے کا جذبہ کتنے لوگوں میں تھا؟ صرف 313 لوگوں میں تھا۔ کہاں 10 لاکھ کی آبادی، کہاں 3 لاکھ لوگوں کا جمع ہونا، کہاں 80,000 لوگوں کا سلیکشن ہونا، پانی کی نہر کے بعد کہاں 4,000 لوگوں کا کوالیفائی ہونا، اور 4,000 میں سے صرف 313 لوگ نیکسٹ ڈے رپورٹ کرتے ہیں جنگ کرنے کے لیے۔ اس پورے قصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر کے یہ بتایا کہ تمہیں بھی اس طرح کی آزمائش آئے گی۔ مجموعے کے دیکھ کر یہ نہیں خوش ہو جانا چاہیے کہ بہت بڑا مجموعہ ہے، یہ تو 10 لاکھ کی آبادی کی طرح ہے یہودیوں میں جس زمانے میں یہ واقعہ ہوا۔ اصل تمہارے درمیان وہی 313 آدمی ہیں جن کی تلاش کرو جو کمیٹڈ ہیں،
جو وفاداری کا ثبوت دے سکتے، جو اپنے اخلاص کا ثبوت دے سکتے، جو اپنے خواہشات پر قابو پا سکتے، جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکتے، وہ 10 لاکھ میں 313 جتنا پرسنٹیج، منسکیول پرسنٹیج ہوتا ہے، وہی حال امتوں میں ہوتا ہے کہ ان میں سے جو کمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں انہی کی بنیاد پر جو ہے دین پلتا اور بڑھتا ہے، انہی کی بنیاد پر دین محفوظ ہوتا ہے، انہی کی بنیاد پر دین کی عزت باقی رہتی ہے، اس کا وقار باقی رہتا ہے۔ یہ جو جمع غفیر، ہجوم اور سمندر کے اوپر آنے والے جھاگ کی مانند چیزوں کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں، لیکن جس کی نگاہ قرآنی نگاہ ہو وہ ان سب چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ 1970 کے دہائی میں ایک ٹیسٹ کیا گیا، مارش میلو ٹیسٹ۔ مارش میلو بچوں کے کھانے کا ایک چاکلیٹ کی قسم کی ایک چیز ہے۔ اس میں سے بچوں کو بٹھایا گیا اور یہ ٹیسٹ کئی مرتبہ ہوا ہے، آپ پڑھ لے سکتے ہیں۔ ایک پہلا ٹیسٹ جو ہوا اس میں تقریباً 60 بچوں کو الگ الگ کمرے میں بٹھایا گیا، مارش میلو دیا گیا، ان سے کہا گیا کہ 15 منٹ انتظار کرو اور 15 منٹ کے بعد میں آؤں گا، اور اگر مارش میلو تمہارا یہ وائٹ مارش میلو باقی ہے تو پھر اس کے بعد ہم چاکلیٹ ٹاپنگ کریں گے۔ اور کیمرہ چھپے ہوئے تھے، کیمرہ سے بچوں کو دیکھا جا رہا تھا، ان میں سے بڑی تعداد کے بچے برداشت نہیں کر سکے، کوئی سونگ رہا تھا، کوئی چاٹ رہا تھا، کوئی توڑ رہا تھا، آخر ہوتے ہوتے لوگوں نے کھا لیا۔ اس 60 میں سے تقریباً 10-15 بچے بچ گئے جنہوں نے مارش میلو کو نہیں کھایا، انتظار میں بیٹھے تھے۔ پھر یہ ایکسپریمنٹر آیا، چاکلیٹ کی ٹاپنگ کیا اور کہا کہ اور 15 منٹ انتظار کرو تو ہم تمہیں پنک مارش میلو بھی دیں گے۔ پھر اس کے بعد کیمرے میں دیکھا گیا تو اب بچوں سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، کوئی چاکلیٹ کی ٹاپنگ کو چاٹ رہا تھا، کوئی کھا گیا۔ آخرکار اس میں سے پھر جو ہے 5-6 بچے بچ گئے تو پھر ان کو لا کر پنک مارش میلو ان کو دیا گیا۔ پھر ان 6-8 بچوں کا تفصیل سے 15-20 سال تک مطالعہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ وہ بچے ہیں، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ مارش میلو ایکسپیریمنٹ جو ہوا ان میں سے سیٹ سکورز، جیسے یہاں نیٹ ایگزامینیشن ہوتا ہے میڈیکل میں داخلے کے لیے، انجینئرنگ میں داخلے کے لیے، IIT میں داخلے کے لیے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، ویسے امریکہ میں جو گریجویشن میں اچھے کالجز میں داخلے کے لیے ایک ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، اسٹینڈرڈائزڈ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ سیٹ سکور ان بچوں کا زیادہ تھا جو اپنے نفس پر کنٹرول رکھتے تھے۔ ان کا ایجوکیشنل اٹینمنٹ، ان میں سے کوئی کمانڈر ان چیف بنا، کوئی بہت بڑا پائلٹ بنا، کوئی بہت بڑا بزنس مین بنا، یہ ان کا ایجوکیشنل اٹینمنٹ بہت اچھا ہوا۔ BMI، باڈی ماس انڈیکس، یعنی ہائٹ ویٹ کے حساب سے جو تناسب ہونا چاہیے، جسمانی تناسب، یہ بھی ان کا بہت اچھا رہا۔ اور ادر لائف میجرز، اور زندگی کے دیگر میجرمنٹ، یعنی یہ ہے کہ جذباتی طور پر کتنے یہ مضبوط ہیں اور یہ دوسروں کے ساتھ بیہیویئر کیسا کرتے ہیں، ریلیشن شپ اسکل ان کا کیسے ہے، یہ اور ادر جو سکورز ہیں ان میں بھی یہ بچے بہت اچھے ثابت ہوئے۔ حضرات اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو انسانی دماغ ہے اس کا سامنے کا جو حصہ پری فرنٹل کارٹیکس ہے، یہ ڈیسیشن میکر ہے۔ تو یہ بچے جنہوں نے مارش میلو ٹیسٹ کو پاس کیا ان کا یہ حصہ ہمیشہ کام کرتا رہا، یعنی سوچنا، غور و فکر کرنا اور اچھے فیصلے لینا، یہ ان کا معاملہ رہا۔ اس کے برخلاف وہ بچے جو فیل ہو گئے ان کے برین کا اسکین بتاتا ہے کہ اسٹیٹیم جو علاقہ جہاں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر جو ریڈ علاقہ ہے، وہاں جو ہے یہ ہمیشہ ایکٹیویشن زیادہ رہا۔ یہ گویا کہ خوف اور ڈر اور انڈیسائسونیس، یہ ساری جو جذبات اور کیفیات ہوتے ہیں وہ وہاں فنکشن کرتے ہیں، جسے میں نے لال کر کے دکھایا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اسٹڈی آف برین، یعنی 2011 میں برین کا اسکین کر کے ان سب چیزوں کا مطالعہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ جو اپنے جذبات پر قابو پا سکتے ہیں وہ بیٹر پرفارمر بنتے ہیں، وہ بہت اچھے انسان بنتے ہیں، وہ مضبوط بنتے ہیں، اور جو نفس کے آگے جھک جاتے ہیں، خواہشات کے اتباع کرنے لگتے ہیں، جنہیں پیاس ستاتی ہے، جنہیں بھوک ستاتی ہے، جنہیں خواہشات کی لذتیں ہوتی ہیں، جنہیں بہت زیادہ نیند آتی ہے، جو اپنا وقت دیگر چیزوں میں، بیکار میں، لہو میں، گیجٹس میں گزار دیتے ہیں، کوئی سیریس کام نہیں کرتے، جو اپنے نفس کی اتباع کرتے رہتے ہیں، وہ لوگ دنیا میں بھی ناکام ہوتے ہیں، اور جو لوگ اس کو کنٹرول کرتے ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اس لیے اس واقعے میں جو طالوت اور جالوت کا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے آخر میں بیان فرمایا اور بتایا کہ اس ٹیسٹ سے امامت کے منصب پر قائم امت کو بھی گزارا جائے گا۔ جو اپنے جذبات پر، خواہشات پر، نفس پر کنٹرول رکھیں گے وہ کامیاب ہوں گے۔ حضرات ایکشن پلان یہ ہے کہ آج پین اور پیپر لے کر بیٹھیں اور دیکھیں کہ آپ نے جن جن چیزوں کا وعدہ کیا ہے، کسی کمیٹی کے ممبر ہیں، کسی شورا کے ممبر ہیں، کسی جماعت کے ممبر ہیں، مسجد کے کمیٹی کے آدمی ہیں، بہت سی جگہ ہیں، لیکن وہاں آپ کیا کمیٹڈ ہیں؟ آپ کیا اپنا پرفارمنس ٹو دا بیسٹ دے رہے ہیں؟
ایز اے رکن، ایز اے ممبر، کمیٹی کے چیئرمین ہیں، متولی ہیں، اداروں میں ہیں، اسکول میں ہیں، کالجز میں، بہت سی جگہ بہت سے لوگ ذمہ داری قبول کر لیتے لیکن حق ادا نہیں کر پاتے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ناکام اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی خواہشات پر، اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کر پاتے۔ کوشچن نمبر 1 یہ ہے کہ کیا آپ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہیں؟ دوسرا یہ ہے کہ کیا آپ ان کاموں کو اب بہتر بنانے کے لیے قربانی دے سکتے ہیں؟ نمبر 3 یہ ہے کہ روزے کے ذریعے سے ضبط نفس کی جو تربیت ہے، اس رمضان میں نفس کی وہ کون سی خواہشات ہیں، نفس کی وہ کون سی اکساہٹیں ہیں جنہیں آپ روزے کے ذریعے سے کنٹرول کریں گے۔ یہ تینوں چیزوں کو آپ لکھیے، نوٹ کیجئے تاکہ ہماری زندگی رمضان کے بعد بہتر ہو سکے۔ ناظرین و سامعین، یہی آج کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تقوی کی زندگی اختیار کرنے اور اپنے نفوس پر کنٹرول پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔